بادب با ملاحظہ میں میں فضل امام ملک، ایودھیا کے پاس بابری مسجد کے عوض میں جو زمین دی گئی اس پہ ایک مسجد بنائی جا رہی ہے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ ہی اسپتال اور پستکالیہ کا بھی بنانے کی بھی یوجنا ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک گزارش، ایک نویدن ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے بادب با ملاحظہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کی طاقت بنیں، ہم آپ کی آواز بنیں اور آپ ہماری آواز، ہماری طاقت بنیں۔ بابری مسجد کا اور رام مندر کا معاملہ جو لمبے عرصے تک دلوں میں نفرت پیدا کرتا رہا، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے، حالانکہ اسے لے کر وواد ہے، وہ فیصلے کو لے کر ایک بڑا پکش صحیح نہیں مانتا ہے، لیکن وہ فیصلہ آیا، مسلمانوں نے اسے قبول کیا، اور سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے عوض میں سرکار کو 5 ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ سنایا۔ اس 5 ایکڑ زمین پر اب ایک مسجد بن رہی ہے، حالانکہ اس کا نام بابری مسجد نہیں رکھا جائے گا۔ مسجد کے لیے ایک ٹرسٹ بنا ہے، انڈو اسلامک فاؤنڈیشن، کلچرل فاؤنڈیشن۔ یہ فاؤنڈیشن یہ مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، اور مسجد کے علاوہ اس زمین پر کریٹیکل کیئر اسپتال ہوگا اور ریسرچ سینٹر بھی بنایا جائے گا۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس کا ایک بلو پرنٹ، جو ایک نقشہ مسجد کا ہے، وہ پچھلے دنوں جاری کیا گیا۔ مسجد کے لیے بنے اس ٹرسٹ یعنی انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن کے سچیو ہیں اطہر حسین، انہوں نے نقشہ ظاہر کیا، اس کے ویب سائٹ پہ بھی یہ نقشہ مل جائے گا۔ اور ٹرسٹ کا ماننا ہے کہ اطہر حسین بھی کہتے ہیں کہ نام کوئی بہت معنی نہیں رکھتا، دراصل مسجد عبادت کی جگہ ہوتی ہے، وہ خدا کا گھر ہے، نام کسی راجا کے نام پر ہو یا کسی رنگ کے نام پر، دراصل ہوتی وہ عبادت کی گھر ہے، صرف پہچان کے۔ دراصل مسجدوں میں جو نام رکھے جاتے تھے وہ پہچان کے لیے رکھے جاتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی کے نام کو کسی کو نامچی بنانے کے لیے یا کسی شہرت کے لیے۔ دراصل مسجدوں کا نام صرف اسی لیے کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے کہ فلاں مسجد میں اتنے بجے یہاں نماز ہوگی، بڑی مسجد، چھوٹی مسجد، اور بھی کئی مسجدوں کے نام رکھے گئے اپنے علاقے کے نام سے بھی۔ اطہر حسین کا کہنا ہے کہ جہاں تک مسجد کی بات ہے وہ خدا کا گھر ہوتا ہے، ایسے میں اس کا نام کسی کے راجا کے نام پر ہو یا رنگ کے نام پر، یہ مطلب نہیں ہے، بہت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہاں لوگ عبادت کرنے آئیں گے، اور عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی روح، ان کی آتما عبادت کے لیے، ان کی پوترتا سب سے بڑی پوترتا ہی معنی رکھتی ہے، یہ نہیں کہ مسجد کا نام کیا ہو۔ اطہر حسین نے یہ بھی کہا کہ ٹرسٹ یہ بھی چاہتا ہے کہ 2 ورگوں کے بیچ اس معاملے کو لے کے جو زخم عرصے سے لگے ہوئے ہیں وہ اب بھر جائیں اور ایودھیا میں ایک بہتر ماحول بنے۔ ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک سپر اسپیشلسٹ اسپتال بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ مسجد اور اسپتال کا دونوں کا جو نقشہ ہے وہ ویب سائٹ پہ جاری کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اسپتال بنے گا، یعنی جو بنے گا اور ہر ورگ کے لیے ہوگا، اس میں یہ خاص و عام کے لیے نہیں کہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہوگا، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت دانشمندانہ فیصلہ، جو بھی جس ٹرسٹ کے جن لوگوں نے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا، مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ اسپتال بنانے کا، ریسرچ سینٹر بنانے کا، اگر دیش کے لوگ، عوام اس سے مستفید ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک نئی نظیر پیدا کرنے، نئی نظیر سامنے اس سے آئے گی، کیونکہ فیض آباد ایودھیا کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، کیونکہ ادھر لوگوں کو جو اسپتالوں کا جو حال ہے بہت حال بہتر نہیں ہے، برا حال ہے اس دیش میں۔ سواستھ سیوائیں جس طرح کی ہم کورونا کال میں دیکھ چکے ہیں، اس لیے اگر غریبوں کی سیوا اگر کی جا سکتی ہے اسپتال، بہتر اسپتال بنا کر، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی عبادت ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ اور اگر ندا کے شبدوں میں کہے، ندا نے کبھی کہا تھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں اگر آپ خوشی کے ہونٹوں پر اگر مسکراہٹ لا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں اگر خوشی کی عبارت لکھتے ہیں،
اس سے بڑا عبادت بھی نہیں، اور مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ تو اس کا اسٹرکچر جو دھنی پور میں بن رہا ہے، وہ مسجد جہاں زمین ملی اور دھنی پور میں وہاں پرانی مسجد تھی، اسی علاقے میں 5 ایکڑ کی زمین دی ہے۔ تو اس طرح کا جو آپ دیکھیں، ہم خود بھی اس کو ہم لوگ دیکھ کے، کم سے کم میرا تو یہ ماننا ہے کہ اپنے آپ میں ایک آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیمپس میں مسجد کے علاوہ میوزیم، اسپتال، لائبریری اور کمیونٹی کچن بھی بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو گول عمارت ہے وہ مسجد کی ہے، اور چوکور عمارت میں ہوں گی باقی ساری سویدھائیں۔ ہم تمام لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب بن کے تیار ہو تو لوگ نماز پڑھنے بھی جائیں، اسپتال بھی جائیں، لائبریری بھی جائیں، کیونکہ لائبریری جو کتابیں ہیں وہاں آدمی کو آدمی بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتابیں انسان بناتی ہے، روٹی کھانے کا سلیقہ سکھاتی ہے، عبادت کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور اسپتال لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھنے کا کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے خوشنما ماحول بنے گا اور ندا کی پنکتیاں شاید سارتھک ہو، تبھی ہم بہتر سماج اور بہتر دیش بنا سکتے ہیں۔ وہ شعر پھر یاد آ رہا ہے کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، لیکن لوگوں سے عشق کرنا بھی اپنے آپ میں حکومت کرنے ہی جیسا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر سکیں تو اس سے بہتر کوئی عبادت، کوئی سیاست نہیں ہے۔